ناظرین کرام، السلام علیکم۔ یہ جواب شکوہ کا دوسرا حصہ ہے۔ امید ہے کہ پہلا حصہ آپ نے سن لیا ہوگا۔ ہماری یہ کوشش آپ کو کیسی لگی؟ آپ کی رائے کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ شکریہ۔ تو سنیے۔ ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فکر ہے نے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم، تم خطا کار و خطا بین، وہ خطا پوش و کریم۔ چاہتے سب ہیں کہوں اوج ثریا پہ مقیم، پہلے ویسا تو کوئی پیدا کرے قلب سلیم۔ تخت فخفور بھی ان کا تھا سریر کے بھی، یوں ہی باتیں ہیں کہ تم میں وہ حمیت ہے بھی۔ خود کشی شیوا تمہارا وہ غیور و خوددار، تم اخوت سے گریزاں وہ اخوت پہ نثار۔ تم ہو گفتار سراپا وہ سراپا کردار، تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستان باکنار۔ اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقش ہے صفحہ ہستی پہ صداقت ان کی۔ مثل انجم افق قوم پہ روشن بھی ہوئے، بت ہندی کی محبت میں برہمن بھی ہوئے، شوق پرواز میں مہجور نشیمن بھی ہوئے، بے عمل تھے ہی جواں دین سے بدزن بھی ہوئے۔ ان کو تہذیب نے ہر بند سے آزاد کیا، لا کے کعبے سے صنم خانے میں آباد کیا۔ قیس زحمت کشے تنہائی صحرا نہ رہے، شہر کی کھائے ہوا بادیا پیمانہ رہے۔ وہ تو دیوانہ ہے بستی میں رہے یا نہ رہے، یہ ضروری ہے حجاب رخ لیلا نہ رہے۔ گرہ جور نہ ہو شکوہ بیدار نہ ہو، عشق آزاد ہے کیوں حسن بھی آزاد نہ ہو۔ عہد نو برق ہے آتش زن ہر خرمن ہے، ایمن اس سے کوئی سہرانہ کوئی گلشن ہے۔ اس نئی آگ کا اقوام کہن ایندھن ہے، ملت ختم رسول شعلہ و پیراہن ہے۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا کر، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ دیکھ کر رنگ چمن ہونا پریشان مالی، کوکب غنچہ سے شاخیں ہیں چمکنے والی۔ خس و خاشاک سے ہوتا ہے گلستان خالی، گل برانداز ہے خون شہداء کی لالی۔ رنگ گردوں کا ذرا دیکھ تو عنابی ہے، یہ نکلتے ہوئے سورج کی افق تابی ہے۔ امتیں گلشن ہستی میں ثمر چیدہ بھی ہیں، اور محروم ثمر بھی ہیں خزاں دیدہ بھی ہیں۔ سینکڑوں نخل ہیں کاہیدہ بھی بالیدہ بھی ہیں، سینکڑوں بطن چمن میں ابھی پوشیدہ بھی ہیں۔ نخل اسلام ہے نمونہ برومندی کا، پھل ہے یہ سینکڑوں صدیوں کی چمن بندی کا۔ پاک ہے گرد وطن سے سر داماں تیرا، تو وہ یوسف ہے کہ ہر مصر ہے کنعان تیرا۔ قافلہ ہو نہ سکے گا کبھی ویراں تیرا، غیر یک بانگ درا کچھ نہیں سامان تیرا۔ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے۔ ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، آسماں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نورات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے جو ہنگامہ بپا یورش بلغاری کا، غافلوں کے لیے پیغام ہے بیداری کا۔ تو سمجھتا ہے یہ سامان ہے آزادی کا، امتحان ہے تیرے ایثار کا خودداری کا۔ کیوں ہراساں ہے سہیل فرس ادا سے، نور حق بجھ نہ سکے گا نفس ادا سے۔ چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری۔ زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، کوکب قسمت امکان ہے خلافت تیری۔
وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی ہے باقی، نور توحید کا اتمام ابھی ہے باقی، مثل بو قید ہے غنچے میں پریشان ہو جا، رخت بردوش ہوائے چمنستاں ہو جا، ہے تنک مایا تو ذرے سے بیاباں ہو جا، نغمہ موج سے ہنگامہ طوفاں ہو جا، قوت عشق سے ہر پست کو پالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپشادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، شہر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے، مرزم چشم زمیں یعنی وہ کالی دنیا، وہ تمہارے شہداء پالنے والی دنیا، گرمی مہر کی پروردہ ہلالی دنیا، عشق والے جسے کہتے ہیں بلالی دنیا، تپش اندوز ہے اس نام سے پارے کی طرح، ہوتا زن نور میں ہے آنکھ کے تارے کی طرح، عقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تدبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا جواب شکوہ۔ اس میں خاص یاد رکھنے والی دو باتیں ہیں، ایک تو دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دیں، اور دوسرا یہ آخری شعر کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، اور آپ کو ہماری یہ کاوش کیسے لگی کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ شکریہ۔